ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ جموں کشمیر کے پونچھ ضلع میں 25 جولائی کو یلووسی کے پاس لینڈ مائنز یعنی بارودی سرنگ دھماکے میں ایک اگنی ویر کی موت ہو چکی ہے۔ اس دھماکے میں 2 دیگر جوانوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع سامنے آ رہی ہے۔ جس اگنی ویر کے حادثے میں موت ہوئی اس کا نام للت کمار بتایا جا رہا ہے، جو کہ اتر پردیش کے میرٹھ ضلع کے رہنے والے تھے۔ افسران نے بتایا کہ کرشنا وادی کے علاقے میں گشت کے دوران ایک بارودی سرنگ دھماکہ ہوا جس میں ایک اگنی ویر جوان کی موت ہو چکی ہے۔ الیکشن کمیشن کے ذریعے بہار میں کی جا رہی ووٹرز کی خصوصی گہری نظر ثانی کی مخالفت اپوزیشن کے ذریعے پارلیمنٹ سے لے کر سڑک تک کی جا رہی۔ اس مخالفت کے باوجود الیکشن کمیشن نے جمعہ کو ایک بڑا اعلان کیا۔ الیکشن کمیشن نے اپنے بیان میں کہا کہ ملک بھر میں ووٹر لسٹ کی خصوصی گہری نظر ثانی کا کام شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور جلد ہی اس کے لیے شیڈول جاری کر دیا جائے گا۔ نائب صدر جمہوریہ کے انتخاب کے لیے الیکشن کمیشن نے اہم تقرریوں کا اعلان کر دیا۔ راجیہ سبھا کے سیکریٹری جنرل پرمود چندر مودی کو انتخابی افسر ریٹرننگ افیسر مقرر کیا گیا ہے، جبکہ جوائنٹ سیکریٹری گریما جین کو معاون انتخابی افسر اور ڈائریکٹر وجے کمار کو بھی معاون انتخابی افسر کے طور پر تعینات کیا گیا۔ اس سلسلے میں کمیشن نے جمعہ کے روز ایک باضابطہ گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ریزرو بینک آف انڈیا کے گورنر سنجے ملہوترا نے کہا کہ برطانیہ کے ساتھ آزاد تجارت کا معاہدہ ہندوستان کی معیشت کے کئی اہم شعبوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ انہوں نے اسے ایک تاریخی چھلانگ قرار دیا جس کے ذریعے مینوفیکچرنگ، سروسز، زراعت، ایم ایس ایم ای اور اسٹارٹ اپ جیسے شعبوں کو نئی سمت ملے گی۔ دہلی کے تالکٹورا اسٹیڈیم میں منعقدہ کانگریس کے بھاگیداری نیائے سمیلن سے خطاب کرتے ہوئے راہل گاندھی نے اعلان کیا کہ وہ OBC طبقے کو مکمل عزت اور برابری کی شراکت داری دلائے بغیر نہیں رکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ذات پر مبنی مردم شماری ان کی جدوجہد کا محض پہلا قدم ہے۔ اصل ہدف یہ ہے کہ OBC کو ملک کے نظام میں عملی شرکت اور مکمل نمائندگی حاصل ہو۔ پارلیمنٹ کے مانسونی اجلاس کے پہلے ہفتے کے دوران ایوان کی کارروائی مختلف امور پر اپوزیشن کے احتجاج کے باعث کئی مواقع پر متاثر ہوئی، تاہم جمعہ کو اسپیکر اوم برلا کی صدارت میں بلائی گئی کل جماعتی میٹنگ میں پیر سے پارلیمنٹ کی کارروائی کو بلا رخنہ چلانے پر اتفاق رائے ہوا ہے۔ دہلی کے اشوک وہار کے جیل والا باغ اور وزیر پور میں دہلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے 500 سے زائد جھگی جھوپڑیوں پر بلڈوزر چلایا گیا جس سے بڑی تعداد میں لوگ بے گھر ہوئے۔ اس انہدامی کارروائی پر شدید عوامی رد عمل سامنے آیا، خاص طور پر ان متاثرہ افراد کی جانب سے جنہیں نہ تو کوئی پیشگی اطلاع دی گئی اور نہ ہی متبادل رہائش فراہم کی گئی ہے۔ بہار میں جاری ووٹر لسٹ کی خصوصی گہری نظر ثانی کے خلاف انڈیا اتحاد کے ارکان پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ کے احاطے میں آج بھی زبردست مظاہرہ کیا۔ احتجاج کے دوران قائدین نے SIR کے نشانات والے پوسٹرز پھاڑ کر اپنی ناراضگی ظاہر کی اور انتخابی کمیشن سے فوری مداخلت کی مانگ کی ہے۔ بہار کی نتیش کمار حکومت کو 70,877 کروڑ روپے کے اخراجات کا حساب نہ دے پانے پر کنٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرل کی سخت سرزنش کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ CAG نے اپنی تازہ رپورٹ میں ریاستی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ کئی محکمے برسوں سے فنڈ استعمال کرنے کے بعد بھی اس کا حساب یعنی یوٹیلائزیشن سرٹیفکیٹ جمع نہیں کر رہے، جس سے شفافیت اور مالی نظم و ضبط پر سنگین سوالات اٹھتے ہیں۔ مرکزی حکومت نے منی پور میں صدر راج کی مدت میں مزید 6 ماہ کی توسیع کا فیصلہ کر لیا ہے۔ توسیع 13 اگست 2025 سے مؤثر ہوگی، جس کے بعد اب صدر راج 13 فروری 2026 تک نافذ العمل رہے گا۔ اس سلسلے میں پیش کی گئی قرارداد کو لوک سبھا میں منظوری مل چکی ہے، جبکہ آج وزیر داخلہ امت شاہ اسے راجیہ سبھا میں پیش کریں گے۔ مرکزی حکومت نے جمعرات کو راجیہ سبھا میں واضح کیا کہ ہندوستانی آئین کی تمہیز سے سوشلسٹ اور سیکولر جیسے الفاظ کو ہٹانے یا ان پر نظر ثانی کرنے کا فی الحال کوئی منصوبہ ارادہ موجود نہیں۔ یہ وضاحت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی جب حالیہ دنوں میں RSS اور BJP کے بعض رہنماؤں کی جانب سے ایسے بیانات دیے گئے تھے جن میں ان الفاظ کو دستور کے اصل متن میں شامل نہ ہونے کا حوالہ دیتے ہوئے ان پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ممبئی ٹرین کو بم دھماکے میں ماخوذ 12 ملزمین کی رہائی کے بعد مختلف حلقوں سے علیحدہ رد عمل اظہار ہو رہا ہے۔ اس معاملے میں نارتھ ویسٹ پارلیمانی حلقے کی کانگریسی رکن پارلیمنٹ ورشا گائیکواڑ نے حکومت اور تفتیشی ایجنسیوں کی کارکردگی پر سوالیہ نشانات لگاتے ہوئے صاف طور پر کہا کہ وہ آئین ہند کے معمار بھارت رتن ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے اقدار کے امین ہیں۔ جسٹس یشونت ورما کو عہدے سے برطرف کرنے کے مقصد سے پیش کردہ تجویز پر تیزی سے کام جاری ہے۔ رپورٹ کے مطابق جسٹس ورما کو ہٹانے کے لیے
پیش کی گئی تجویز کی تحقیقات جاری۔ اس تجویز کے حق میں اراکین پارلیمنٹ کے ذریعے کیے گئے دستخطوں کو ویریفائی کیا جا رہا ہے۔ اس میں 1 ہفتے تک کا وقت لگ سکتا ہے۔ اس کے بعد تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی جائے گی۔ گروگرام ہریانہ میں مبینہ غیر قانونی در اندازیوں کے خلاف پولیس کی تازہ کارروائی نے بنگالی بولنے والی کمیونٹی میں خوف کا ماحول پیدا کر دیا۔ اس مہم کے تحت بنگالی بولنے والے بہت سے لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے سینکڑوں کارکن خوف اور غیر یقینی کی وجہ سے اپنے اہل خانہ کے ساتھ مغربی بنگال لوٹ رہے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق گروگرام کے سیکٹر 49 کا بنگالی بازار اب خالی ہوتا جا رہا ہے۔ یہاں رہنے والے 500 سے زیادہ بنگالی مہاجر مزدوروں میں سے زیادہ تر واپس چلے گئے ہیں۔ لوگوں میں خوف و ہراس اس طرح ہے کہ کچھ لوگ جلد از جلد فرار ہونے کے لیے گھر سے پیسے مانگ کر فلائٹ سے بنگال جا رہے ہیں۔ اپنے نئے بیانات سے سرخیاں بٹورنے والے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر ایک نیا بیان دے کر ٹیک دنیا میں ہلچل مچا دی ہے۔ میڈیا رپورٹس کی مدد انہوں نے امریکہ کی معروف ٹیک کمپنیاں جیسے کہ گوگل، مائیکروسافٹ، امیزون اور میٹا سے سخت انداز اور لب و لہجے میں کہا ہے کہ وہ بھارت میں لوگوں کو نوکری دینا بند کریں اور صرف امریکی شہریوں کو ترجیح دیں۔ وہ پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، ہماری ٹیک کمپنیاں امریکہ کی آزادی کا فائدہ اٹھا کر چین میں دفتر کھولتی ہیں، بھارت میں ملازمین بھرتی کرتی ہے اور منافع آئرلینڈ میں جمع کرتی ہے۔ اب یہ سلسلہ مزید نہیں چلے گا، لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ کیا کمپنیاں واقعی ٹرمپ کی بات مانیں گی؟ برطانیہ کی حکومت کے کئی وزراء، وزیر اعظم اور کیئر اسٹارمر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ تاکہ وہ فلسطینی ریاست کو باضابطہ تسلیم کرنے کے فیصلے میں تاخیر نہ کریں۔ یہ بات بلومبرگ نیوز ایجنسی کی ایک رپورٹ میں بتائی گئی ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے جمعرات کے روز اعلان کیا تھا کہ فرانس اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ستمبر میں ہونے والے اجلاس میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایلن مسک کی کمپنیوں سے متعلق افواہوں کی وضاحت کر دی۔ ٹرمپ نے کہا، یہ کہنا غلط ہے کہ مسک کی کمپنیوں کو دی جانے والی سرکاری سبسڈی ختم کرنے جا رہا ہوں، میں ان کی کمپنیوں کو تباہ کر دوں گا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے گزشتہ روز اعلان کیا تھا کہ فرانس اب فلسطین کو ایک خود مختار ملک کی شکل میں منظوری دے گا اور آج ملک شام کی حمایت میں بڑا قدم اٹھا کر 24 گھنٹوں کے اندر اسرائیل کو دوسرا بڑا جھٹکا دیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق فرانس، امریکہ اور شام نے ایک مشترکہ بیان جاری کر کہا ہے کہ وہ شام کی علاقائی سالمیت، خود مختاری اور ایک جہتی یقینی بنانے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کی جانب سے فلسطینی ریاست تسلیم کرنے کے اعلان پر سعودی عرب نے باضابطہ رد عمل دیتے ہوئے اسے قابل تحسین قرار دیا۔ سعودی وزارت خارجہ نے امید ظاہر کی کہ دیگر ممالک بھی اسی راستے پر چلتے ہوئے فلسطینی عوام کے حقوق کی حمایت کریں گے۔ اقوام متحدہ کی فلسطینی پناہ گزینوں کی بہبود کی ذمہ دار ایجنسی انروا کے ترجمان عدنان ابو حسنان نے انتہائی دلسوز الفاظ میں کہا کہ غزہ کی صورتحال مکمل طور پر قابو سے باہر ہو چکی ہے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ غزہ میں انسانی امداد کا پورا نظام زمین بوس ہو چکا ہے اور اس وقت لاکھوں انسان زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ یمن میں انصار اللہ تحریک سے سربراہ عبدالملک بدرالدین الحوثی نے کہا کہ غزہ میں قابض اسرائیل کی طرف سے عام شہریوں، بالخصوص حاملہ خواتین اور ضعیف العمر افراد پر ڈھائے جانے والے مظالم پوری انسانیت کے چہرے پر بدنما داغ ہیں۔ انہوں نے ان مظالم کو بے مثال درندگی قرار دیتے ہوئے عرب اور مسلم حکومتوں پر سنگین الزام عائد کیا کہ ان کی خاموشی اور چشم پوشی غزہ کے عوام کو دانستہ قحط کا شکار بنانے میں مجرمانہ شراکت داری ہے۔ قابض اسرائیل کے غیر سرکاری ذرائع ابلاغ نے اطلاع دی کہ غزہ کے مشرقی علاقے الشجاع میں ایک عمارت کے اندر دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں عمارت منہدم ہو گئی۔ ملبے تلے دب کر قابض اسرائیل کے 8 فوجی زخمی ہو چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔